ایک ایسے زمانے میں جب انسان کی آنکھیں کھلی مگر دل سوئے ہوئے تھے، جب طاقت کو ہتھیاروں سے ناپا جاتا تھا اور حفاظت کو دیواروں سے، ایک گھنے قدیم اور پراسرار جنگل کے کنارے ایک اللہ والے بابا جی رہا کرتے تھے، جن کا نام کسی کو معلوم نہ تھا کیونکہ انہوں نے کبھی اپنا نام مشہور ہونے نہیں دیا۔ لوگ انہیں صرف بابا جی کہتے تھے۔ ان کی زندگی سادگی، خاموشی اور یقین کی تصویر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص اللہ کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جائے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ بابا جی کا معمول تھا کہ وہ فجر سے پہلے اٹھتے، طویل سجدوں میں گم ہو جاتے، پھر جنگل کے کنارے بیٹھ کر پرندوں کی آوازوں کے ساتھ ذکر کرتے۔ وہ درختوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت پہچانتے تھے اور خاموشی میں بھی رب کی آواز سن لیتے تھے۔ مسافر ان کے پاس آتے تو وہ انہیں کھانا کم اور یقین زیادہ دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ رزق پیٹ کو نہیں، دل کو مطمئن کرتا ہے۔ برسوں سے یہ مشہور تھا کہ اس جنگل کے اندر درندے بے خوف گھومتے ہیں، خاص طور پر دو خطرناک شیر جن کی دھاڑ سے دل کانپ جاتے تھے، مگر کم ہی لوگ جانتے تھے کہ وہ دونوں شیر اندھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی مگر ان کے جسم میں طاقت اب بھی باقی تھی۔ کئی دنوں کی بھوک نے انہیں مزید خطرناک بنا دیا تھا۔ بستیوں کے لوگ اس جنگل سے دور رہتے، ماں باپ بچوں کو ڈراتے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو جنگل میں بھیج دیں گے۔ اسی دوران ایک دن خبر آئی کہ دور دراز کی ایک بستی شدید آزمائش میں مبتلا ہے۔ وہاں قحط ہے، خوف ہے، دل ٹوٹ چکے ہیں اور لوگ مایوسی کے کنارے کھڑے ہیں۔ بابا جی نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب بندے ٹوٹتے ہیں تو رب کو یاد کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بستی تک جائیں گے، حالانکہ راستہ اسی خطرناک جنگل سے ہو کر جاتا تھا۔ لوگوں نے انہیں بہت روکا، کہا کہ بابا جی آپ ضعیف ہیں، اکیلے ہیں، یہ جنگل معاف نہیں کرتا۔ مگر بابا جی نے بس اتنا کہا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کا نام لے کر وہ چل پڑے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے، روشنی مدھم ہوتی گئی، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھتی گئیں، زمین نم اور ٹھنڈی ہو گئی، ہوا میں عجیب سا بوجھ اتر آیا، پرندوں کی آوازیں خاموش ہو گئیں، مگر بابا جی کے لبوں پر ذکر جاری رہا۔ ان کے قدم آہستہ مگر مضبوط تھے۔ اچانک فضا ایک خوفناک دھاڑ سے لرز اٹھی۔ یہ وہی دھاڑ تھی جس نے برسوں سے لوگوں کے دلوں میں دہشت بسا رکھی تھی۔ زمین جیسے سانس روک کر سننے لگی۔ جھاڑیوں سے دو عظیم الجثہ شیر نمودار ہوئے۔ ان کے جسم طاقت سے بھرپور تھے، ان کے پنجے زمین میں گڑ رہے تھے، ان کی سانسوں کی آواز تیز تھی مگر ان کی آنکھیں سفید تھیں۔ وہ دونوں اندھے تھے۔ بھوک انہیں آگے بڑھا رہی تھی۔ بابا جی رکے، بھاگے نہیں۔ ان کے دل میں خوف نہیں بلکہ سپردگی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں، نہ میں طاقتور ہوں نہ بے نیاز۔ اگر آج میری جان تیرے پاس لوٹنی ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ شیر اتنے قریب آ گئے کہ ان کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا، پھر ایک عجیب منظر پیش آیا۔ وہ شیر جو درندگی کی علامت تھے خاموش ہو گئے، غرانا بند ہو گیا۔ وہ بابا جی کے سامنے بیٹھ گئے جیسے کسی اندیکھے حکم نے انہیں روک دیا ہو۔ بابا جی نے آہستہ اور شفقت بھری آواز میں کہا کہ اے اللہ کی مخلوق، تم بھی اسی رب کے محتاج ہو جس کا میں محتاج ہوں۔ نہ میں تمہارا دشمن ہوں نہ تم میرا۔ رزق اگر تمہارا یہاں لکھا ہے تو آؤ، اور اگر نہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے محفوظ رکھ۔ یہ کہہ کر بابا جی نے اپنی جھولی میں موجود چند سوکھی روٹیاں زمین پر رکھ دیں۔ وہ روٹیاں اتنی کم تھیں کہ عقل کہتی تھی یہ ناکافی ہیں، مگر ایمان کہتا تھا کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ روٹیاں ان دو بھوکے شیروں کے لیے کافی ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے کھانے لگے جیسے ان کے دلوں سے درندگی چھین لی گئی ہو۔ بابا جی تسبیح پڑھتے رہے۔ ان کے دل میں خوف کی جگہ شکر اتر آیا۔ کھانا ختم ہوا تو دونوں شیر ایک طرف ہٹ گئے۔ راستہ کھل گیا۔ بابا جی بغیر پیچھے دیکھے جنگل پار کر گئے۔ بستی پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا۔ انہیں بتایا کہ اندھا پن آنکھوں کا نہیں دل کا ہوتا ہے۔ اگر دل ایمان سے خالی ہو تو انسان سب کچھ دیکھ کر بھی راستہ کھو دیتا ہے، اور اگر دل اللہ کے یقین سے بھر جائے تو اندھے درندے بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وقت گزرتا گیا، قحط ختم ہوا، دلوں میں امید لوٹ آئی، اور وہ واقعہ جو جنگل میں پیش آیا تھا آہستہ آہستہ ایک عظیم سبق بن گیا۔ آج بھی جب یہ کہانی سنائی جاتی ہے تو یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں یقین میں ہے، اصل حفاظت دیواروں میں نہیں دعا میں ہے، اور جو شخص اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے اس کے لیے خوف خود راستہ چھوڑ دیتا ہے اور جنگل بھی راستہ بن جاتا ہے۔